بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دل جوئی اور تقسیم کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رکھنے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس کی بیوی سے سکون حاصل کرے۔ ہم نے کہا، اے آدم، آپ کی بیوی حوا جنت میں رہو۔ حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اگر تم پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے اسی حالت میں کہ بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ابلیس کی انسانی دشمنی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رکھنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وقت ہی انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی۔ اللہ عز و جل نے اسے قیامت کے لیے مہلت دے دی۔ فرمان الہی ہے، اس شیطان نے کہا، اے اللہ، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر گھات لگا کر ضرور بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ آپ ان میں سے اکثر شکر گزار نہ پائیں گے۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، اب جب کہ آپ نے اس شخص حضرت آدم علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت دے ہی دی ہے تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، میں اس کی اولاد میں چند لوگوں کے علاوہ اور سب کو ضرور اپنے قابو میں کر لوں گا۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، مجھے اس دن کی مہلت دے دیجیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ ابلیس نے کہا، آپ کی عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بھگا کر رہوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین مانو شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی راہ پر بیٹھا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ افسوس، تم اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو۔ خاوت مند لوگ اس کی بات ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان جہاد کی راہ پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جہاد کیوں کرتے ہو، تم مر جاؤ گے، تمہاری عورت کسی اور سے نکاح کرے گی اور تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ مگر سخاوت مند لوگ اس کی بات رد کر کے جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً جنتی ہیں، خواہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر یا کچل کر مر جائیں۔